أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ صدق اللہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہودیوں میں جو منافقین تھے وہ جب ایمان والوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پاس بیٹھتے، ایک تو انہیں اپنے ایمان کا یقین دلاتے، بار بار صحابہ کرام سے کہتے ہم ایمان لائے، ہم ایمان لائے، ہم ایمان لائے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور پھر صحابہ کرام کی مزید تسلی کے لیے انہیں بتاتے کہ ہماری کتاب میں تورات میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق یہ علامتیں موجود ہیں، خوشخبریاں موجود ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں یہ چیزیں تورات کے اندر شامل ہیں، یعنی یہ صرف صحابہ کرام کو خوش کرنے کے لیے، یقین دلانے کے لیے کہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں۔ اور جب یہی لوگ پھر آپس کے اندر بیٹھتے تو دوسرے یہودی ان منافقین سے کہتے عجیب بے وقوف بے عقل لوگ ہو، یہ کیا کر دیا؟ مسلمانوں سے یہ کیوں کہا کہ ہماری کتابوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نشانیاں موجود ہیں؟ بے عقل ہو، خود اپنے خلاف دشمن کے ہاتھ میں ہتھیار دے رہے ہو، وہ خود تمہارے خلاف یہ چیزیں دلیل کے طور پر دنیا میں بھی استعمال کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے کہ فلاں فلاں نے ہمیں بتایا اور تسلیم کیا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تورات میں یہ چیزیں موجود ہیں، اور کل قیامت کو اللہ کے سامنے پیش ہو کر بھی تمہارے خلاف گواہی دیں گے کہ انہوں نے ہمیں بتایا تھا، مطلب یہ جانتے تھے کہ تورات میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بشارات نشانیاں موجود ہیں، پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ تو تم اپنے خلاف گویا دشمن کے ہاتھ میں خود ہتھیار دے رہے ہو۔ افلا تعقلون، عقل نہیں، سمجھ نہیں رکھتے، کیا کر رہے ہو؟ اللہ جل شانہ نے ایک ہی جملے کے اندر ان کی اس حرکت کا جواب دے دیا، فرمایا اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تم ابھی تک ہمیں ہی نہیں سمجھے، اللہ کون ہے اور اللہ کی کیا شان قدرتیں، کیا صفات ہیں، اور وہ کن عظمتوں کا مالک ہے، ابھی تک تمہیں یہی سمجھ نہیں آیا۔ کیوں؟ اس لیے اولا یعلمون ان اللہ یعلم، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ ہر اس چیز کو جانتے ہیں، یسرون وما یعلنون، جو یہ چھپ کر خفیہ تنہائی میں کرے اور بولے، وما یعلنون،
اور جو یہ علانیہ ظاہر سب کے سامنے بولے یا کرے۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس اگر آ کر انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں اور علامتیں انہیں تسلیم کیا، اسے بھی اللہ جانتے ہیں، اور ان کے سامنے تسلیم نہیں کیا، لیکن اپنے طور پر جب یہ تورات تنہائی میں پڑھتے ہیں تو کیا اللہ کو خبر نہیں کہ یہ جانتے ہیں؟ تنہائی کے اندر جب وہ تورات کے اندر حضور کی نشانیاں پڑھتے ہیں تو انہیں سمجھتے ہیں، کیا ان کے دل کے حال سے اللہ واقف نہیں کہ ان میں سے جو علم والے ہیں انہیں یقین ہے کہ یہ نشانیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہیں اور آپ ہی اللہ کے آخری نبی ہیں؟ وہ تو علیم بذات صدور ذات ہے، وہ تو علیم اور خبیر ذات ہے، اسے تو خوب علم ہے کہ اندر سے حضور کو یہ حق سمجھتے ہیں۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، فرمایا یہ یہودی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے کہ آپ ہی اللہ کے آخری نبی ہیں، ایسے پہچانتے تھے جیسے لاکھوں کی بھیڑ میں کوئی بندہ اپنی اولاد کو پہچانتا ہے، لیکن ضد، ہٹ درمی، لالچ، منافقت یہ چیزیں آڑے تھی اور ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو فرمایا کہ پہلے تو ہمیں پہچانو، پھر مسلمانوں سے ہٹ کر جو علیحدگی میں خسر پسر کرتے ہو، مطلب یہاں اور چہرہ ہے، یہاں قالو آمنا، یہاں کہتے ہو کہ ہم ایمان لائے، اور پھر آپس میں جا کر بیٹھتے ہو وہاں اور چہرہ ہے۔ یہ دو چہرے ہم خوب جانتے ہیں۔ ہمارے لیے کوئی چیز بھی مخفی اور کوئی چیز بھی ظاہر، اس میں کوئی فرق نہیں، ہمارے لیے سب برابر ہے۔ یہ تو انسان کی نظریں ہیں کہ جو نظر آتا ہے وہ دیکھتا ہے، جو نظر نہیں آتا خفیہ ہے وہ نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ جل شانہ کے لیے ایسی کوئی تفریق نہیں ہے، وہ سب جانتے ہیں۔ یعلم ما یسرون وما یعلنون، یہ ایمان اور اللہ جل شانہ کی اس صفت اور شان پر یقین انسان کو سدھار سکتا ہے۔ اگر غور کیا جائے اور یقین کی نعمت نصیب ہو جائے کہ اللہ جل شانہ میرے اور آپ کے ہر چھپے ہوئے قول اور فعل اور ہر لوگوں کے سامنے مجمع میں قول اور فعل سب جانتے ہیں، تو انسان کے لیے اپنا محاسبہ اور اپنی اصلاح آسان ہو جائے۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق۔